الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نیبل ہے مسجد ہونا تہذیب کا فرمان۔ واجب الاحترام سامعین کرام، ماہ مبارک ذی الحجہ جا رہا، ایک ادھا دن بعد تمہیں پتا 18 تاریخ آ رہی۔ آج جنہوں نے اخبار پڑھے وہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بیان ہویا، اور وہ بھی جوڑ دیتا گیا کہ وہ 18 ذی الحج نو ہویا۔ ایک دوسرا بڑا واقعہ بھی زندگی کا وہ بارے جی بیان کرنا، کیونکہ فتاوی آن لائن سے 3 کتاباں بندہ میرے حوالے کر گیا۔ دیر کی بات جب پئی تھی میں آخر تبصرہ اور مناسب وقت کا کیتا جب یہ کیسا ہے آپ کا خیر خواہ بھائی مفت تقسیم کر دے کتاباں، اگر تسی اپنا پتہ دے دو تو پورا نہ کرتون یاد نہ پڑیا۔ مسلمانوں چ انتشار خیال لی عیسیٰ علیہ السلام دا والد ہے سی، وہ مر چکے، مہدی کوئی نہیں آنا، اور اہل بیت کوئی شہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عمر دیاں جڑیاں گلاں بھی امام بخاری نے گپاں ماریاں۔ یعنی ایک ایسا لٹریچر ہے کہ مسلمانوں دی ہر شے نوں ہلا کے رکھتا جائے۔ بڑا انہوں نے آکھیا بس صحیح دین دس رہے تانوں، جنہاں چ ایک وکھرا کیسا اس بندے خدا دے نے نا اینوں فوٹو سٹیٹ کرا کے اس طرح دے کے مینوں دتا اہل بیت رسول اور آل محمد۔ عزیر احمد صدیقی میٹرک پاس ہے، اپنے محمود احمد عباسی نہ جڑ گیا، والدین چاہتے سی دیوبند تعلیم حاصل کرے مگر نہ کی، کہ میٹرک پاس نے پھر یہ فتنے شروع کیتے، جو جی آیا چاہے لکھتا گیا۔ تو 18 نو حضرت عثمان رضی شہادت بھی جڑی بیان کر دے دا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ لوگوں نے صرف یہ چاہیا بے شیعہ سنی جنگ جڑی ختم نہ ہوئے، جدن کوئی شیعہ کم کر دے ادن ہی کوئی سنیاں دا بنا کڈیا جائے تاکہ لڑائی ہوئے۔ بھئی کتاباں اٹھا کے ویکھو اس الغابہ دوسریاں تو انہوں آپ پتہ لگے کہ حدیث دے عالم کی آندے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کوئی آندہ 8 تاریخ نو شہید ہوئے سی، یوم ترویہ سے لوگ مینار نو جا رہے تھے وہ شہید ہوئے، کوئی آندے وہ 12 تاریخ سی ذی الحج دی، کوئی 18 آندا کوئی 28 آندا، کسے دے پلے کچھ نہیں، صرف 12 والے جڑے انہاں دی گل کچھ وزن ہے کہ وہ راوی سارے معتبر ہے، ٹھیک ہے بندہ موقع دا نہیں مگر وہ ہے روایت جڑے وہ رجال سب صحیح بخاری دے راوی۔ اس تو 12 ذی الحج جڑی ہے کہ اوسط ایام سے یہ ٹھیک، مگر 18 چ پنگا پاؤنا کہ 18 چ شیعہ لوگ جنہوں نے عقید بنائی وہ بھی میں کروں گا، کیونکہ حق کہنا جو قرآن نے کیا کہ گواہی نہ چھپاؤ، جڑا گواہی چھپاؤندا وہ دل گناہ گار ہے، اور اللہ جو کچھ تسی کر رہا ہے جان دے۔ کیسی وعید ہے کہ سب خدا دے علم تے جو کچھ ہو رہا وہ دی عدالت پیش ہونا، اس تو حق تو علاوہ کوئی گل نہیں ہونی چاہیے۔ 18 تاریخ ذی الحج دی اصل واقعہ جڑا نا وہ پاویں کسے رنگ چ ہن بیان ہوندا، وہ غدیر خم دا واقعہ، وہ کوئی شک نہیں کہ اللہ دے رسول علیہ السلام حج تو واپس مڑے، آپ نے خطبہ دیتا، وہ حضرت علی رضی اللہ کے بارے چ آکھیا من کنت مولا فلی مولا، وہ شیعہ لوگوں نے اس دن عید بنایا، وہ بھی دسنا میں جو کچھ آیا اصل، مگر یہ اس دارم نے لکھیا کہ تسی جڑا آندے نا 18 ذی الحج نوں اے ذرا سن لو کہ بغیر علم تو میٹرک پاس لوگ جڑے دین نہ کی ٹھٹھا کر دیں۔ حج سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اپنے رسول کی خدمات کو سراہا اور سند خدمت عطا فرمائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، سورۃ المائدہ، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، تم پر ہماری نعمتیں نوازشیں بھی پوری ہو چکی، ہم تمہارے دین اسلام سے خوش ہیں۔ اس میں اشارہ تھا کہ تمہارا دنیاوی مشن کامیاب رہا، تم نے اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیا اور اس کا انجام پایا، یعنی تمہاری قوم عرب نے تم کو بالآخر دین و دنیا کا بادشاہ تسلیم کر لیا، اب واپسی کے لیے تیار ہو جاؤ اور آخرت کے نماز کا انتظام کرو۔ ٹھیک سی گل۔ حاشیے جو لکھتا سبائیوں نے اس دن کا نام غدیر خم رکھا ہے، کہتے ہیں اس دن علی مرتضیٰ کو مولا بنایا گیا تھا، اس لیے 18 ذی الحجہ کو بڑا غدر مچاتے ہیں،
جو دراصل شہادت عثمان رضی کا دن ہے۔ کس طرح اگ لاؤن والی گل ہے بے حضرت عثمان رضی کی شہادت اس دن بنا دو تاکہ لوگ آخر یارو شہید ہوا تھی عید مناؤ پھر ہوں میں تھوڑے سامنے ذکر کرتا کہ 8 ذرا 12 18 28 4 قول اہل سنت کی کتاباں ہے جنہاں جو 12 والا ذرا زیادہ موت مگر 18 بناؤنا تاکہ کشمکش ہوئے لڑائی ہوئے جو دراصل شہادت عثمان رضی کا دن ہے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس نام کا ریگستان میں کوئی تالاب تھا جس کے گرد جشن منایا گیا، حالانکہ غدیر خم کے معنی ہے شراب کے مٹکے کے گرد رنگ رلیاں منانا اور عیش کرنا یہ آل نمرود کا جشن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وہ غدیر قوم شراب کے جانا ہے مٹکے دے گرد کوئی خدا دا خوف کر اور اینا علم نہیں بھی خم جڑا عربی زبان دی میم تے شد ہے خم اور جڑا مٹکا ہے فارسی دا ایک خیمی پیش خم اے میم پولی جی پڑی دے خم او خم مقام ہے اور کوئی رنگ رڑیاں نہیں کوئی شراب دی گل نہیں مگر ظالم ہے لوگ۔ خیر وہ ہن واقعہ بیان کرنا کیونکہ ہم واقعہ وہ جو لوگوں نے کچھ دے کچھ نتیجے بھی کڈے وہ ساری گل بات من کن تو مولا دی بیان کرنی کہ صحیح بات کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو حج تو لوٹے تو کیوں آپ نے خطبہ اتنے دیتا جنہاں چ ایک ٹکڑا صحیح مسلم سی ہے کہ اللہ دے رسول انہوں نے تھوڑا نقل کیتا کہ رسول کریم علیہ السلام جسے پہنچے پہلا ایک غدیر قوم دا سنا دے اطلاس الحدیث نبوی من الکتب السیاہ ستہ اماکن وقام الدکتور شرکی ابو خلیل دین تے کم ہونے بھی بڑا ہو رہا ہے یعنی یہ اطلس ہے انگریزی اٹلس بول دے رسول کریم علیہ السلام دی حدیثاں جس قوم دا ذکر آیا قبیلے دا جس جگہ دا آیا سیاست وہ سارا انہیں اہل بیت ایسے حساب نہ سمجھاتا نقشے دیتے اتوں دے فوٹو دیتے تو یہ بہت عمدہ کتاب ہے حدیث پڑھنے والے دا رکھنا چاہیے بھی وہ مقام کتنے تو غدیر و قوم البخاری مسلم ابو داؤد ترمذی النسائی بن ماجہ 285 سوا غدیر بین مکہ المکرمہ والمدینہ المنورہ بالجحفہ اور ثلاثۃ امیال من شرق الجحفہ 8 کلومیٹر مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان آتا جحفہ کا مقام جڑا ہے جڑا پہلے وقتاں شامی لوگ جڑے حج لیے آتے سی انہوں کا میقات اتوں احرام بنتے سی مگر بعد سیلاب آیا بیماریاں پھیلیاں جحفہ ویران ہو گیا ہوں جحفہ کوئی آبادی نہیں ہوں رابغ ہے ایک جگہ جنہوں لوگ منتے ہیں بھی وہ صحت چاہ جاتا اتوں احرام بننی تو مکہ اور مدینہ کے درمیان جحفہ کے قریب سی یا جحفہ دے مشرق کی طرف 3 میل تے سی 8 کلومیٹر سن اسم یوم الغربہ اج کل وہ نال غربہ رکھا گیا بے اناس من خدا و کنانہ اتنے خدا اور کنانہ قبیلے دے لوگ آباد یہ خم خیت پیش اور میم تے شاد ہے خم مٹکا جڑا وہ شراب دا وہ خیت پیش میم خم ہی ہے سادہ جا ادھر دی گل ادھر آ کے یہ تینوں لوگوں کا علم جہے پاروں نا یہ لوگوں سچا دین دس رہا ہے کہ مسلمان جڑے ان کی رہی کسر نہیں کہ غدیر و قوم آبادی صبح البحر الاحمر اور یہ غدیر قوم اور جڑا بارش دا پانی آتا نالا بہندا یہ جا کے بحر احمر چ گردا وعندہ خطب صلی اللہ علیہ وسلم حين ما جاء وفد من اليمن يستقون من علی فقال من كنت مولا فعليا مولا اس مقام تے اللہ دے رسول علیہ السلام نے خطبہ دیتا جدوں یمنیاں دا ایک وفد آیا اور انہوں نے حضرت علی رضی دی شکایت کی گلے کیتے کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے حج تو پہلا یمن بھیجا سی انہوں نے سرکاری کاروبار دے سلسلے اتنے کا انتظام تھی اتوں ہی حج چاچ کے رہے تو یمنیاں نے آ کے شکایت کی میں نے آ کام غلط کیا تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دو ساری وضاحت آ جائے گی کہ من کن تو مولا فعلی مولا جدا میں مولا اداری مولا الروض المطار 221 المستدرک الصحیحین موجم البلدان 2399 اے نقشہ جدا جڑا نا کہ وہ غدیر قوم کتنے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماؤں دے کہ غدیر کتنے شراب دے مٹکے خدا دے بندے ہو کوئی اللہ تو ڈرو تسی حدیث نال مذاق شروع کیتا اور صحابہ کرام دی محبت دا ٹانگ رچا کے تسی مسلماناں نوں تباہ کرنا چاہندے ہاں ہر ایک نوں دے مقام تے رکھو اے مشکات دی شرح مرکات یہ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ وہ غدیر کی ہے فرماؤں دے بضم خائن و تشدید میم خے تے پیش پڑھنی ہے تے میم تے شد پڑھنی اسم الغیظۃ علی ثلاثۃ امیال من الجحفہ جحفہ تو 3 میل دے فاصلے تے تالاب ہے اندہا غدیر مشہور یضاف الغیظہ اتنے بہت بڑا تالاب بھی ہے جڑا وہ پھر اس بستی کی طرف منسوب ہے
اتنے ہوں ایک تو زیادتی شیعہ حضرات دی کہ انہوں نے عید کا دن بنا لیا، جتنا حضرت عثمان دن شہید ہوئے بڑا حادثہ، مگر کوئی دن جڑا اسلام دن نہ کہ موت کا دن نہ پیدائش کا اسلام دن منا ہے نہیں۔ بچہ پہلے بیٹھا میرے نال گل کر رہا سی بھی بدعت کی ہے، بدعت یہ ہے بھی دین کسی کی پیدائش اور موت نہیں منانا چاہتا۔ اتوں ہی دوسری امتاں غرق ہوئی بھی وہ انسانوں کی پھر پوجا چ لگ جاتی، پہلے صرف یاد مناؤنی، یاد تو بعد پھر انہوں دیا نظراں نیازاں انہوں کو مطلب بیڑا اس و شخصیت پرستی آتی نہیں، خدا دے دین نے جڑ کٹتی۔ رسول کریم علیہ السلام تو پہلے کنے انبیاء علیہ السلام فوت ہوئے، آپ دے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کس مرتبے سے کوئی دن نہیں مرا، دن دو ہی صرف مسلمانوں نے دیتے، کیا تھوڑیاں دو عیداں، اور انہوں دو عیداں کوئی کسی انسان کا تعلق نہیں، صرف خدا کی عبادت ہے کہ یا رمضان شریف دے روزے پورے ہوئے تو شکرانہ ادا کرو تو اللہ کے پاؤ کی اللہ کچھ کمیاں رہ گئی تو معاف کر، جے کوئی نیکی ہوئی تو تیری توفیق تو مہربانی قبول فرما۔ اے رمضان دی عید، اے حج دی عید ہے، یہ جب حج پورا ہویا سارے کام اللہ تعالیٰ دی توفیق نہ پورے ہوئے، اللہ کے دعا کی بھی اللہ ساریاں قربانیاں حج جڑا بھی قبول فرما۔ اس سلسلے کی گل یاد رکھو، علم علم ہی ہے، ساڈے کو کوئی ثبوت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کدوں کی تھی۔ اے جڑا کیا جاتا نا حضور نے پوچھا ہے کی ہے، آپ نے فرمایا ابراہیم کی سنت ہے، کوئی حدیثاں ثابت نہیں، خدا جانے وہ کہڑا مہینہ سی کہڑا دن سی، یہ حج حج کی بات ہے جو ہے سارا تذکرہ وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور انہوں کی قربانی کے بارے یہ بھی امام احمد بن حنبل فرماتا کنوں پتا کہ وہ چھترا سی کہ دمبا سی کہ وہ پہاڑی بکرا سی کہ وہ گائے سی کہ ہرن سی، کون جانتا کہڑا جانور سی، بس اللہ نے ایک جانوروں کی بجائے حکم دیتا، مگر یہ بعد نہیں آتے جب تک کسے نہیں بنا لیں۔ تو اے اپنے شیعہ حضرات کی گل ہے، علم نہ میں ہر گروہ نو آنا کہ علم اپنا درست کرو، لڑائی جھگڑے بالکل حرام ہے، مسلمان کلمہ گو اپنیاں کتاباں کنگالو تو ویکھو بھی جتھے گلاں بیان ہوئیاں انہوں دی حیثیت کی ہے، کوئی جان ہے وہ اے ہن باب صیام ترغیب روزیاں دا بیان ہے، اور اس سلسلے سے کہ جڑے نفل روزے کہ فرض نہیں ہو مگر روزے نفل ہے ثواب بڑا، یہ پہلا ہی باب ہے جس سے حسن بن راشد آندا نبی عبداللہ علیہ السلام علم نہ کر لیکچر دینا تاکہ سارے لوگ نہ ذہن ٹھائی کر کے دین سیکھن، کہ حضرت امام جعفر صادق میں پوچھا کالا کل تو جل تو فدا کر المسلم عید غیر العیدین، یہ دو عیداں جڑیاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ انہاں تو سوا بھی مسلمانوں کی کوئی عید ہے، میری جان تو ہٹتے قربان، کالا نام یا حسن اعظمہما و اشرفہما، آپ نے فرمایا ہاں حسن انہاں دو عیداں نالوں بھی بہت بڑی تے انہاں دو عیداں نال وڈی شان بڑی ہے ہوئی، کل تو آئی ہو یوم ہوا کہڑا دن ہے، کالا ہوا یوم نصب امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فی علم للناس، وہ دن ہے جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگاں واسطے ہادی تے رہبر مقرر کیتا گیا میرے بعد دا دامن پھڑنا جی، کل تو جل تو فدا کا ما ینبغی لنا ان نصنع فیہ، میں آخیا تو میری جان تو ہٹتے قربان سانوں کی کرنا چاہیے پھر اس نے، کالا تصوموا یا حسن اس نے روزہ رکھ، تکثر الصلاۃ علی محمد وآلہ رسول کریم رون دی آل تے درود بہت زیادہ بھیج، وتبرع الی اللہ ممن ظلمہم تے جنہاں نے انہاں تے ظلم کیتا ہے انہاں تو تبرع کر کے اسی اللہ تعالیٰ انہاں نے سارا کوئی تعلق نہیں، اسی انہاں نہیں منتے، فإن الانبیاء صلوات اللہ علیہم کانت تعمل الأوصیاء بالیوم الذی کانوا یقام فیہ الوصی ان یتخذ عیدا، اور نال ہی دسیا کہ انبیاء علیہ السلام سارے جڑے نا ہمیشہ یہی کرتے سی کہ جنہوں اپنے بعد نائب مقرر کر کے جاندے سی انہیں حکم دیندے سی کہ اس دن عید مناؤنا، کالا کل تو فما لمن صام کہ جڑا یہ روزہ رکھے انہوں کنا ثواب ہے، کالا صیام ستین شہر 60 مہینوں کا انہوں ثواب ہوندا ہے، اینا نہ ادا کریا۔ اگلی تیسری حدیث بھی یہی ہے، وہ عبد الرحمن بن سالم اپنے باپ کے امام جعفر صادق نے یہ پوچھا تو وہ بھی یہ ساری گلاں دہرائی، بجائے میں آپ تبصرہ کر لینا بھی کہوں یہ روایتاں نہیں ٹھیک، اس طرح کوئی کہو گا تو طرفداری کر لے، میں آج پڑھی قرآن کی سورہ سچی گواہی دے انہوں چھپا نہ، ورنہ اللہ جانتا جو کچھ دے تو کر رہا، میں جو کچھ ایسے کہ ہی نہیں ریکارڈ ہو رہا، اللہ دے فرشتے بھی ریکارڈ کر رہا ہے، میں ادھر جواب میں خدا دیا اے تھلے بہت بڑا محدث جنہوں آدھے کہ اس دور چ نے امامیہ کے مذہب کو زندہ کیا، علامہ مجلسی وہ پہلی حدیث تے لکھدا الحدیث الاول ضعیف، پھر تیسری حدیث آئی ہے اتنے بھی لکھا الحدیث الثالث ضعیف، کون ضعیف ہے، پہلے حسن بن راشد ہے، یہ میں آپ تلاش کیتے ہیں، انہوں آپ ہی صرف اینا کہتا بھی ضعیف ہے، دسیا کوئی نہیں،
میں پھر شیعہ رجال دیاں کتاباں ڈھونڈ کے کہڑا ہے جڑا وچوں نہیں وہ بندہ معتبر۔ دوسری جڑا عبد الرحمن بن سالم، اس تو ایک کہانی جڑی نقید ہے اور یوں یہ بھی کوئی نہیں ٹھیک، مگر یہ مقابلے جو بھی جھوٹے کچھ اونج ہی مکر گئے کہ ہویا ہی نہیں۔ جس طرح انہیں لکھا کہ شراب دا مٹکا جڑا وہ غدیر خم دا توبہ، وہ خم فارسی دا خم، یہ خم نامرادہ تو ایڈا ظالم ہے، ایسی دین نہ دشمنی کرنا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے خطبہ حقی دیتا، مگر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ شیعہ دا رد لکھ رہا سی منہاج السنت نبویہ، رد ایک کام ہی ایسا ہوندا مناظرہ پہ وہ بندے نے انہوں نے تاں ٹھا ہونا پیندا، انہوں نے چارہ کیتا بھی مکر ہی جائیے، ایک کوئی نہیں گل ہوئی نہ آپ نے خطبہ دیتا۔ اس سے علامہ البانی نے پھر نہ بہت سخت لکھا، اے میرے کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ و شیء من فقہہا و فوائدہا محمد ناصر الدین الالبانی المجرد الرابع، چوتھی جلد ہے۔ اے شروع ہوندا جے ترو کو حدیث من کن تو مولا، دین نہ ٹھگی نہ کرو، ہر بندہ درمیان سے آ دو، جنی گل صحیح انہوں منو تو جڑی نہیں انہوں رد کرو۔ آندے میں وہ ساریاں سنداں جنہاں نے حدیث آئی ہے جس صحابی بیان کی وہ کٹھیاں کرتی ہیں، نمبر ادا جے 1750، ہر بندہ کٹ کے چوتھی جلد چوں پڑھ سکے۔ ورد من حدیث زید بن ارقم و سعد بن ابی وقاص و بریدہ بن حصیب و علی بن ابی طالب و ابی ایوب الانصاری و البراء بن عازب و عبداللہ بن عباس و انس بن مالک و ابی سعید و ابی ہریرہ، 10 صحابہ کرام تو آیا کہ انہوں نے ایک بات بیان کی تھی کہ واقعی حضور پاک نے خطبہ دیتا، وہ پھر سارے اندازہ جڑی جڑی کتاب جتھے جتھے آئے گا دے جاندی۔ چنانچہ جنانچہ ایک جڑی آپ بھی سن لو، تھوڑا تھوڑا سنتے بھی جانا چاہیے۔ جامع علی رضی اللہ عنہ الناس پھر رحبت ثم قال، حضرت علی رضی اللہ عنہ جدوں انہاں مسلمانوں نے مرضی نہ خلیفہ بنا لیا، 3 واری تو بنایا کوئی نہ، چلو چوتھی واری بنا لیا، مگر اس سے ویڑے ہی بیعت کس نے کیتی ہی نہ، کچھ نے کر کے توڑ دیتی، کوئی بغاوت تے ہو گیا، تنگ کر دیا۔ انہاں تو جان چھڑاؤن لئی آپ نوں مدینہ چھڑنا پیا۔ آندے جی مدینہ کیوں چھڈیا کہ چھڑواتا تسی؟ ادھر اما عائشہ رضی اللہ عنہ بصرے جنگ لی تے گئیاں لشکر، ادھر معاویہ لے کے آ گیا سفین، تو ادھر خارج والی مدینے رہندا کتنے؟ انہاں نے نبھن لیے راک جانا پی گیا۔ اس سے پھر کوفے دی مسجد سے آپ نے اعلان کیتا، جامع علی رضی اللہ عنہ الناس پھر رحبہ، مسجد سین سے اکٹھیاں کر کے لوگوں نے آپ نے آخیا ثم قال لهم انشد اللہ کل امر مسلم سامع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم غدیرکم ما سامع لما قام، اے ظلم اگر امت علی نہ کر دی تو شاید یہ جنگ نہ ہوندی جڑی ہن مسلمان میری دی بھائی چوتھے نمبر تے بنایا، ادوں تو من لو، نہیں منے۔ مدینے بڑے بڑے چوٹی دے بندے رہے جنہاں با یزید جیسے دی بیعت کر لئی، عبد الملک ورگیاں دی کیتی، فاسقاں اور ظالماں دی علی دی نہیں کی، کچھ بیعت کر کے بسرے میں چلے گئے اور جا کے حضرت علی کے خلاف جنگ برپا کر بلا وجہ، شکر ہے وہ توبہ کر کے مر گئے۔ کدھر حضرت معاویہ نے انجے انکار کرتا میں نہیں چارج دیتا، یعنی سال بن ہو رہا ہے بدری صحابی گئے، علی نے مینوں مکر کیتا دے دے حکم، تو نے آخیا نہیں میں کوئی نہیں جانتا علی کون ہے۔ تد آپ نے پھر آخیا میں ہر اس مسلمان جن نے اللہ دے رسول علیہ السلام آپ فرماؤندیاں سنیا نا غدیر قوم، انہوں قسم دینا کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، سنی گل والا نہ کہ اٹھے، جڑا اتھے سی نا جدو حضور نے خطبہ دیتا سی، میں انہوں قسم دینا کہ اٹھے اور دسے کہ فقام ثلاثون من الناس وفی روایت نے فقام کثیر من الناس۔ پھر اس وقت 30 دے قریب صحابی جڑے سی نا جنہوں جو بہت بدری سی، 30 بندے اٹھے گئے، فشاہدین اخذ بافکار الناس، انہاں پھر گواہی دیتی کہ واقعی یار ساڈے سامنے حضور نے اس علی دا ہاتھ پھڑیا سی۔ فقال للناس کیا تعلمون انی اور المؤمنین من انفسہم، کہ پہلاں پوچھا کہ تمہیں اس گل کا پتہ ہے کلمہ تسی پڑھیا کہ میں تواڈے لئی تواڈیاں جاناں تو تمہیں زیادہ پیارا، اے قرآن آندا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہیں اپنی جاناں تو زیادہ پیارا ہونا چاہیے جے کلمہ ہے جے۔ قالوا نعم یا رسول اللہ، لوگوں نے آخیا ہاں اللہ دے رسول بالکل ٹھیک ہے، تسی سانوں جاناں تو پیارے۔ قال من کنت مولا فہذا علی فہذا مولا اللہم وال من والا واز من عادا۔ جناب پھر حضور نے فرمایا کہ جہاں میں مولا نا یہ علی بھی وہ مولا ہے، اور اللہ جہے یہ محبت کرن انہاں نوں تو محبت کریں، اور جہے یہ دشمنی کریں تو بھی انہاں دا دشمن ہو جا۔ قال فخرجت وکان فی نفسی شیء، تو ابو طفیل یہ آخری صحابی دنیا جڑا آدمی سی نا مکہ مدینہ سب تو آخر 110 جڑی فوت ہویا، اور جس تو بعد وہ اکھاں دنیا نہیں رہی جنہوں نے حضور نوں ویکھیا۔ عامر بن واسرہ آخری بندہ سی ابو طفیل، وہ آندا میں اتوں جسے نکلا تو میرے دل کچھ ذرا شک سی
یہ کوئی آوے بناوٹ ہی نہ ہوئے. فلکی تو زید بن ارقم، میں پھر حضرت زید بن ارقم نے بھی جا کے ملیا صحابی رسول. فقلت چلو انی سمیت علی یقول قضا و قضا. میں آخیا یار علی نے اس طرح آخیا تو بندے اٹھے تو میں سن کے اس طرح حضور نے آخیا قال فما تنکر قد سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک اللہ. انہیں آخیا تینوں یہ کہڑی گل نہیں نظر آتی ٹھیک، میں آپ تینوں آنا کہ خود میں حضور نے سنیا، اس خطبے میں موجود سی جدوں حضور نے علی کے بارے کیا. اخرج احمد ابن حبان فی صحیح ابن والطبرانی والضیاف المختصر قلت اسناد صحیح علی شرط البخاری، بخاری دے معیار تے صحیح. اس طرح ہی سارے کا لکھی جاندے. اگے بڑے بھی اگے ایک باری گروہ آیا مدینہ شریف دے لوگ سی، حضرت ابو ایوب انصاری اور بچ سی. انہوں نے آ کے حضرت علی نے آخیا تو ساڈا مولا. انہیں آخیا تسی عرب جے، میں تہاڈا مولا کس طرح؟ جا راحت علی بالرحبہ. ایک گروہ ملاقات لے آیا، وقالو السلام علیکہ یا مولانا. انہوں نے آخیا ساڈے مولا سلام ہوئے تیرے. قال کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، تسی عرب لوگ جے، میں تہاڈا مولا. عرب اصل مولا آقا نو آندے سی، میں تہاڈا آقا کس طرح یا غلام آزاد کروں؟ قالوا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر قوم یقول فذکر دون زیادہ. انہوں نے آخیا بھائی اسی اس وقت غدیر قوم حضرت ابو ایوب انصاری فرمایا سنیا سی کہ حضور نے آخیا جدا میں مولا وہ علی مولا. قال یا فلما مضوا تبعتم سألت من حولا. جدو بندے چلے گئے تو میں انہوں نے پیچھے گیا، میں پوچھا کون ہے لوگ؟ قالوا نفر من الانصار فیہم ابو ایوب انصاری. انہوں نے آخیا مدینہ شریف کے انصار ہے کہ حضرت علی کی ملاقات بھی آئے ابو ایوب انصاری بھی دے. قلت تو بہاد اسناد جید رجال اس کا. تو بہت لکھ لکھ کے آندے سارا زور مینوں کیوں لاؤنا پیا؟ کیونکہ بے انصاف لوگ چاہتے مٹی چ رلا دیے گل بھی جہی ہے جنی ہے انہوں منو. ایک پاسے مٹکا شراب دا بنا لیا کولوں ہی، نہ پتہ بھی خم کی ہے تو خم کی ہے، بنوٹی گلاں. مقام ہے غدیر قوم، اور جڑا دوسرے پاسے مکرنا شروع کیتا. ولیل حدیث تراکن اخرا کثیرہ، یہ 343 سوال. آندے اس حدیث پاک دے ہور بھی بہت ساریاں سنداں جمع طائفۃ کبیرہ من الحیثمی فی المجمع، جنہاں تو بہت ساریاں حدیثاں تے حیثمی نے مجمع الزوائد اکٹھا کرتا. 103 تو لے کے 108 تک 9ویں جلداں دا حیثمی نے یہ کیتیاں من کون تو مولا دی. وقد ذکرت وخرجت ما تيسر لي منها مما يقتل الوقت فلا بعض تحقیق الکلام على اسانید بصحت الحدیث یقینا. کہ میں انہوں نے ذکر کیتا تو انہوں نے پوری کہڑے راوی جو مینوں مل سکیا اکٹھا کرتا جنہاں حاصل ہو جاتا بالکل کوئی شبہ ہی نہیں کہ آپ نے فرمایا. وَإِلَّا فَيَا كَثِيرَةٌ جِدًّا. جے یقین نہیں آتا متواتر نہیں سمجھا تو کثیر تے بہت انگنت. وقد استوى ابن عقدہ فی کتاب مفرد قال الحافظ ابن حجر منها الصحاح ومنها الحسان. ابن عقدہ نے ایک وکھری جلد محدث نے وہ ساریاں کٹھیاں کر دیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری فرماؤں کہ بہت ساریاں نہ تو صحیح ہے بہت ساریاں حسن ہیں. پھر اگلے صفحے 340 لکھ دے اذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحقیق الکلام الحدیث وبیان صحته اننی رأیت شیخ الاسلام ابن تیمیہ قد ضعف الشطر الاول من الحدیث ثم الشطر الاخر فزعم انه كذب. آندے مینوں جس شاعر نے مجبور کیتا نا کہ میں اس حدیث سے انہیں صفحے لکھاں تے ساریاں کتاباں کٹھی یہ ہے کہ میں ویکھیا امام ابن تیمیہ کہ انہوں نے پہلے حصے نوں ضعیف کرتا کہ من کن تو مولا و فالی مولا ضعیف ہے. تے جڑا دوسرا سی بھی تو جڑے علی نال محبت کر انہاں نال محبت کر، جڑے دشمنی کر انہاں دشمن اینوں آکھیا اونجی جھوٹ. دوجے نوں پھر سرے تو جھوٹ کہتا، پہلے نوں آکھیا کمزور. وہذا من مبالغات ناتجت فی تقدیر من تسرع فی تضعیف الاحادیث قبل ان یجمع طرقها ویذکر النظر فیها واللہ المستعان. آندا امام ابن تیمیہ دے انہاں مبالغہ چوں کہ ایڈا جوشیلا نہیں ہے کہ فوراً جلدی کر کے حدیثاں نوں ضعیف کہہ دیندا. یہ کوشش نہیں کرتا بھی وہ ساریاں سمنداں اکٹھیاں کراں تے باریک نظر نہ دیکھاں بھی یہ کیڑی ہے. واللہ المستعان. ہاں دے اللہ کوئی ایسی مدد منگ سکتے کہ جڑا ظلم ہو رہا ہے کی ہو رہا ہے. اے سمجھو 330 صفحے تو تر کے 344 تک 15 صفحے ایسے تے لگے ہے کہ من کن تو مولا فلی مولا حق.
بالکل حضور پاک نے فرمایا اور مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماؤندے کہ جڑا بندہ بھی انہوں پڑھو انہوں یہ یقین حاصل ہو جاتا بے حدیث پاک جڑی نا یہ بالکل صحیح ہے، کوئی شک نہیں یہ اندر۔ بہت سارے علماء نے انہوں متواتر بھی قرار دیتا ہے، ایسے ایسے حدیث کے حافظ اور عالم ہیں جنہوں نے آخیا جی حدیث جڑی ہے کوئی چھوٹی موٹی کوئی نہیں، متواتر دے دی۔ اچھا ثم قول بعض من زیادت علم والما والا موضوع مردودہ، جنہوں لوگوں نے کہتا جڑا اگلا حصہ کہ اللہ انہوں نے محبت کریں، جڑے علی نہ محبت کرن تے انہوں کا دشمن ہو جائے، یہ بنوٹی ہے۔ بالکل انہوں کی گل رد ہے۔ فقط ورد ذالک من طرق صح ذہبی بکثیر منہا، کیونکہ یہ بہت ساری سنداں ایسیاں آئی ہیں جنہوں نے امام ذہبی جیسے امام نے جڑا محق الرجال ہے، راویاں کی کسوٹی ہے، انہیں آخیا ساریاں صحیح ہے۔ اے چوٹی دے علماء جڑے انہوں کا بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح اہل سنت دے نیک لوگ پٹن رہے ہے بے حدیث دا انکار نہ کرو، مطلب وہ کی ہے وہ اگے آؤ گی گل، نہ عیدی ہے وہ بھی روایتاں ضعیف ہے، تے نہ یہ بھی گل غلط ہے، غلط کوئی نہیں، حقی گل بالکل شک کوئی نہیں، روایت جڑی ہے درست ہویا کی ہے۔ ہوں جس طرح بعد شیعہ حضرات نے کیتا، کیونکہ تعصب نے سب لوگوں نے نہ کیتا، جہاں پس منظر بیان کر دے ہوتے انہوں نے بھی خدا تو ڈرنا چاہیے۔ جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ جی حضرت علی کے بارے یہو جی کوئی گل بیان کرنی سی کہ میرے بعد یہ خلیفہ اور یہ امام ہے اور تسی انہوں منو، یہ غدیر خمج بیان کرنی سی، اور جوفا آ کے مکے اور مدینے درمیان خطبہ دینا، میرے سوال نو نوٹ کریا کرو، بیان تے عرفات کرنا چاہیے سی، جدو ساری دنیا حج لی اتنے کٹی سی، مجمع سی، اتنے حضور بیان کر دے۔ اور جوفا کتنے ہے؟ یمنی اپنے یمن نو چلے گئے، عراقی عراق نو چلے گئے، زیادہ زیادہ شامی اور مدینے دے لوگ ہی سی جڑے انہوں آئے۔ وہ ایسا مسئلہ جس طرح کا تھی دس دے کہ امامت اور خلافت اور سارا یہ تو بیان ہونا چاہیے بھائی میدان عرفات دے اندر۔ کھٹکی انہوں نے بھی گل کہ گل وکیلاں والی بہت زبردست ہے، یہ جواب کوئی نہیں، انہوں نے آخیا نہیں اتنے ہی اتریا، توبہ میری۔ حضور نو حکم ہوا سی بے اعلان کر، مگر حضور ڈر گئے، نبی پاک ڈر گئے بگے میں توحید منائی ہے، رسالت منائی ہے، ہوں میں اپنے بھرا دے بارے آخیا جنہ سارے لوگوں پھر جانا، آپ نے اعلان نہیں کیا۔ پھر مناج بھی آیا بے اعلان کر دے، پھر بھی آپ ڈر گئے نہیں کیا۔ اتنے آ کے پھر حکم اتریا بے کر دے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جے تو نہ پہنچایا تو تو نبی کوئی نہیں۔ پھر حضور ڈر گئے تھے، میرا تو کام ہی سارا ختم ہونے لگا، واللہ یعصمک من الناس، تو پرواہ نہ کر اللہ تینوں بچا لوں گا۔ اے کہانی جڑا کوئی بے ایمان مندا پھر کرنے والی گل، نبی ادوں نہ ڈریا جدو کرلا سی، اور اس گل سے جنہوں ساری دنیا سمجھتی یہ تو سارے باپ دادے تو سارا دین تریا ہوں کہ خدا جڑے بھی نال چھوٹے چھوٹے ہے گئے، شرک انہوں کا دین و مذہب سی۔ پیغمبر نے اسے ڈنکے کی چوٹ آخیا لا الہ الا اللہ، اس تو کوئی پھردا یا جو مرضی پھردا، پیغمبر علیہ السلام اس طرح کر سکے؟ یہ بھی کہانی بالکل ظالمہ نے کری ہے۔ 3 باری حکم اتریا، 2 باری آپ ٹال گئے، آخر یہ ہوا بھی پہنچا دے ورنہ تیرے والا بھی کنڈا نکل جانا پہ۔ بکواس ہے سب گروہ توبہ کرو، اپنی کتاباں جڑیاں انہوں جلا دیو، تو دیو، خالص دین لبو، نہیں تو یہود نصارہ اور کافراں تمہیں نہیں چھڑنا۔ وہ ایسیاں لکھ دیں سلمان رشدی علی پھر آدھے انہوں قتل کرو، انہوں سواب ہے، قتل کہدا کرنا، کام دے تواڈے بڑے برا کرتے ہیں، ایسیاں گلاں لکھ دیں جنہیں کافر پھڑ لیں پھر آ تہاڈا نبی ہے۔ تو اس تو یہ بھی گلاں کوئی نہیں، ایسا اعلان ہوندا تے عرفات ہوندا، ہر عقل مند سوچو گا جتنے ساری دنیا دے حاجی جمع سے اتنے اعلان ہونا چاہیے۔ اتنے غدیر خم تے آ کے بھی عراقی چلے گئے، یمنی چلے گئے، پھر مدینے دے بندے نال اور وہ کچھ جڑے ہو بچے بھی گلاں جڑیاں آ گئی ہیں، انہوں نے خیر دہرا دینا نہیں سی کہ آپ نے بعد آخیا اس وقت حضرت عمر تو اٹھے، انہوں نے بھی مبارک دیتی اور آخیا تو ہے ابن ابی طالب ساڈا مولا ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ نہ یہ بھی گلاں نہیں جڑیاں نہیں نہ گلاں ہوئیاں وہ نہیں مننیاں چاہیے، جنی کو ہوئی ہے گل اونی ٹھیک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ جڑا آدھے کہ مبارک دیتی ہے، انہوں نے آخیا تو ساڈا مولا من، یہ نہیں درست، یہ ساریاں یہ آ گئی کلی کلی سے بحث کرتی، اتنی گل ٹھیک ہے کہ آپ نے اعلان کیتا، یہ حقی ہے۔ انہوں نے پہلا حصہ جڑا امام مسلم نے نقل کیا، وہ اہل بیت دا سب دا بیان ہے، حضرت علی جڑا ٹکڑا نہیں اتنے آیا، یہ ترمذی ابن ماجہ دوسرے مسلم احمد صاحب اتنے انہاں
کہ میں بشر ہاں، انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، میں بھی انسان ہی ہوں۔ اللہ دے رسول نے کوئی انہوں اپنی حد کی نہیں سمجھا۔ اج امت کا حال ہے بھی بشر جڑا انہوں نے نزدیک گالی بن چکا کہ نبی بشر آدھی، آپ نے ڈنکے کی چوٹ کیا کہ میں بشر ہوں، اور کوئی پتہ نہیں کہ کدوں اللہ کا فرشتہ آ جائے اور میں وہ بلاوے سے دنیا تو چلا جاؤں، موت مینوں بھی آؤں جانا وینی تارکن فیکم ثقلین، تے میں تواڈے اندر بڑیاں دو عظیم چیزاں چھڈ کے چلیا۔ ایک انہاں چ اللہ دی کتاب ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ کٹ کے پڑھو۔ بہت آپ نے قرآن مجید کی شان بیان کی تھی۔ اور دوسری بات فرمائی وا اطراتی اہل بیت، دوسرے میرے خاندان دے لوگ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے قریبی ہیں، میرے اہل بیت ہے۔ 3 باری اس لفظ نوں دہرایا، مگر چونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام نوں آن والیاں بہت گلاں دا رب نے علم دتا سی، اس باروں حضور دے سامنے سی بھی اس امت نے پچھوں کی کرنا۔ اے الفاظ جڑے ان کا ترجمہ کر لگیا میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا کہ اللہ دے رسول نے 3 باری آکھیا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں تمہیں خدا دا خوف دلاؤنا کہ میرے خاندان دے بارے کچھ اچھا سلوک کرے۔ امام پھر مناوی لکھ دے کہ جو کچھ اس وصیت امت نے عمل کیتا وہ تمہارے سامنے ہے، کہ کسی نو زہر دے دیتا، کسی دا سر کٹ دیتا، کتنے بیبیاں اور بچیاں نو قید کر کے شہراں وچ پھراؤندے رہے، امت نے سلوک نیک نہ کیتا۔ اور ایک کربلا تو بعد بھی جاری رہا بے فاطمہ دی اولاد چون ہونا جرم ہو گیا، جہاں پتہ حکومت لگا بھی حضرت فاطمہ دی اولاد دی شامت آ گئی، وہی جائیداد ضبط ہو گئی، وہ ماریا گیا، جیلاں بھیجے گئے۔ صرف ایک واقعہ سنا دیں کہ رسول اللہ دی اس ہدایت سے کنا کمل ہوا کہ میرے اہل بیت دے بارے کچھ خدا دا خیال کرو کہ حضرت زید بن علی اے حضرت امام حسین دے پوتے شہید ہو گئے، بھی شام نہ مقابلہ کرے، انہاں دا بیٹا سی عیسیٰ، تو جدوں پکڑ تک ہوئی تے بیچارہ پھرنا چھپ گیا، کوفے جا کے اپنے آپ کو گمنام بنا لیا، اور اونٹ ایک رکھ لیا جتے پھر پانی جڑا سی نا چشمیاں تو لیا کے گھر سے سپلائی کردا، سکے دا کام، اور اپنا گزارا کردا، دسیا نہیں کہ میں حضرت فاطمہ دی اولاد ہوں۔ شامت آئی ہوئی، ایک وہ سکیاں جی ایک عورت نہ شادی کر لی، انہوں نے بچی بھی ہو گئی، وہ جوان ہو گئی، بچی جوان ہو گئی تو انہوں نے بڑا مطالبہ کیا بھی تو یہ کوئی رشتہ کر۔ ہوں حضرت عیسیٰ سوچنا کہ میں تے رسول اللہ دی اولاد ہوں، میں انہیں نہ سکیاں کراں تے میرے تے حل لائق نہیں، کفر تے جڑا دین آندا کہ کوئی برابر دا جوڑ دیکھو، اور اگر میں ننگا ہو جاواں بیوی نوں دس جاں یہ بیٹی نوں میں تے فاطمی تے گل نکل جانی، میری شامت آ جانی، پھر کس طرح اس سید زادے نے اپنا وقت پورا کیتا، رب اگے رویا کہ میرا پردہ رکھ، کوئی ایسا حل کر کہ مینوں نہ ننگا نہ ہونا پائے۔ بچی دی موت ہو گئی تو حضرت عیسیٰ پھر بہت روندے سی بھی دنیا یہو جی شاید کوئی بچی مشکل نہ ہو جنہوں زندگی پر پتہ نہیں لگا بے دا باپ کس خاندان سے۔ رسول علیہ السلام 3 باری آکھیا کہ میں دنیا چھڈ رہا، قرآن دے چلیا، اور میرے اہل بیت یہ عظیم شیاں تواڈی تے اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں اللہ دا خوف دلاؤنا تمہیں کہ اللہ بھی ہے جڑا ویکھ لیا، کچھ چج نہ رہو مگر رہ کوئی نہیں۔ اور دوسرا پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بارے کیتا، یہ اعلان کیتا بھی مینوں اپنی جاناں تو پیارا سمجھ دے، لوگاں منیا تے آپ نے اعلان کیتا کہ جہاں میں مولا خدا علی مولا۔ یہ سبب کی ہویا جس پاروں پہ اتنے عرفات اعلان نہیں کیتا، جفا کیتا، تھوڑا جہا بچ اشارہ آ گیا سی مگر زیادہ پڑھدیاں ضرورت پیش آ گئی، یہ مسئلہ نہ خلافت دا سی نہ مرد ہوندا تو اتنے ہوندا عرفات، پھر ساری دنیا نوں سمجھایا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یمن بھیجا کہ جا کے اتوں صدقہ زکات ہی اصول کر، خمس سرکاری معاملات، اتنے حضرت خالد بن ولید بھی پہلے تو گئے اور انہوں دے نال بھی کچھ بندے سی، ذہن ہوں اپنے آپ۔ حضرت خالد بھی حضرت علی دے خلاف سی اپنیاں پچھلیاں رنجشاں پاروں، یہ بریدہ جڑے صحابی سی یہ بھی خلاف سی، انہوں نے پھر ایک پارٹی بنا لی کہ علی رضی اللہ دے خلاف جا کے شکایت کرنی۔ حضرت خالد نے انہوں نے تیار کرتا، اے میں جڑے صفحے دسے تو تسی پڑھ لیو، کلے کلے دی پڑھن دی لوڑ نہیں۔ بریدہ فرماؤندے مر علی مجلس وہم یتناولون من علی، بریدہ بعد کی گل دس دے کہ میں ایک مجلس کون دی گزریا تے مسلمان بیٹھے سی اور حضرت علی نوں بڑا پڑا کہہ رہا سی، یعنی وقت ایسا آ گیا جنہوں رسول مولا کہہ کے گیا سی وہ تے ممبراں تے لعنت ہون لگ پئی۔ ممبر تے خطیب جڑا سی انہوں باقاعدہ حکم سی
بھی اپنے خطبے کہہ کہ علی اور ادنا محبت رکھنے والوں تے اللہ دی لعنت ہے۔ قیامت آ گئی مسلمانوں، جو غریب بولیا ماریا گیا۔ تو آدھے میں گزریا فواقف علیہ فقال انه قد كان في نفسي علی علی سے، میں پھر انہوں سنایا یار علی نوں تسی کی برا کہن دے جے، میرے دل چ علی دے خلاف نفرت ہوندی سی۔ وکان خالد بن ولید قضا، اور خالد بن ولید بھی اسی طرح ہی سی۔ فبعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ علی علی وصحبنا سبعین، تو رسول کریم علیہ السلام نے یمن پھر ایک فوج دا دستہ بھیجا، وہ حضرت علی نوں سردار مقرر کیتا، اسی وہ اتنے مال غنیمت آیا، لونڈیاں آئیاں، قال فاخذ علی جاریۃ من الخمس لنفسہ، حضرت علی نے جو ہے قرآن پاک چاہے بیت دا بھی حصہ مقرر ہے، انہوں نے ایک لونڈی اپنے لیے لے لی۔ فقال خالد بن ولید دونک، خالد بن ولید نے اسے بھی موقع تار کے آخیا لے برادہ آ یہ کام پھڑیا گیا، یہ پلے بنو تو حضور نو پکھا دینا، یہ خلاف نبی پاک نو کر دینا۔ قال فلما قدمنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت یحدث بما کان، جدوں اسی آئے حضور پاک کو اسی لگ پے وہ گلاں سناؤ، علی نے آ کیتا، علی نے آ کیتا۔ ثم قلت ان علی اخذ جاریۃ من الخمس، یہ بھی دسیا ایک لونڈی لے رہی ہے مال غنیمت۔ فقال وكنت رجلا مکبابا، تو میں ذرا سر چکا کے رکھدا سی۔ قال فرفعت راسی، میں جدوں سر چکیا فاذا وجه رسول اللہ قد تغیر، مینوں نظر آیا میریاں نہ شکایتاں نال حضور پاک دا چہرہ اگ بن چکا، اثر دی بجائے حضور پاک سخت ناراض ہوئے بھی میرے بھیجے علی دی اور میرے بھرا دیاں شکایتاں کرنی۔ فقال فذكر شطر الاول، اس ویلے پھر آندے حضور نے سارے سامنے آکھا کہ جدا میں مولا ادا علی مولا، تو اس تو بعد میرے دل چلی دی پھر وہ محبت ہوگی جڑی میں دنیا کسے نہ نہیں کرتا۔ اخرج النسائی احمد والسیاق لہو من طرق، گل آ ہوئی نہ خلافت دا مسئلہ سی، خلافت طے کرنی ہوندی تسی پلے بنو اور تے عرفات ہوندی، یہ رستے جدوں واپسی سے انہوں نے شکایتاں کیتیاں، شکایتاں جھوٹیاں، کوئی حقیقت نہیں سی انہوں دی، بالکل غلط سی۔ آپ نے فرمایا تسی سازش کیتی، ڈٹھا رہا، اور دوجی جگہ آਉਂਦਾ 4 واری حضور نے منہ پھیرا، ادھر شکایت کی منہ ادھر آئے، چوتھی بار آپ نے آخیا علی دے بارے چاہتے کی جے تم دسو نا کی تھوڑیاں نہیں تھا، اسے فرمایا من کن تو مولا فری، ہوں مولا دے بے شمار مانے جڑے شیعہ کرتے وہ بھی بنتے مروز سے وہی اعتراض، یہ اعلان اسے مناسب موقع تے کیوں نہیں کیتا پھر کہ خلیفہ بنایا، تو مولا دا مانا چونکہ اتنے شکایتاں انہاں لوگوں نے کیتیاں، شکایتاں دے مقابلے محبوب ہی بنتا کہ جہاں میں محبوب ہاں میرے نام محبت ہے علی نام محبت رکھنی لازم ہے پھر جے نہیں کرتے تو پھر میرے نام بھی کوئی نہیں۔ یہ ہوئی دوجی جگہ آپ نے دوسرے لفظوں میں فرمایا من حب علی فقد حبانی، جڑا علی نہ پیار کرتا وہ میرے نہ پیار کرتا، ومن ابغضنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی، اسے کلیئر بیان کرا، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور اگلے ٹکڑے نے بھی دسیا خلافت دا نہیں آخیا اے اللہ جو اس سے دوستی کرے تو اس کا دوست ہو جا، جو اس سے دشمنی کرے اس کا دشمن ہو جائے۔ اس تو گل تواڈے سامنے بیان ہوئی 18 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ شہادت جان بوجھ کے بناؤندے تاکہ غدیر خم دا واقعہ مریا میٹ ہوئے۔ شیعہ دا جڑا نا حدیثاں سناؤندے ساڈیاں اہل سنت دیاں انہاں کی سناؤنیاں، انہاں تے پردہ پی گئے، من کون تو مولا۔ حضرت عثمان رضی اللہ پلے کوئی بھی نہیں اس دن دی شہادت ایویں گل کرتے، وہ شہید دوسرے دن جو ہے زیادہ معتبر اوسط ایام تشریق، یہ پھر کسی ویلے انشاءاللہ سب روایتاں سنا دیں۔ 12 تاریخ ذی الحج دی عید تو تیسرے دن بعد 12 تاریخ یہ درمیانہ دن آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ 18 ذی الحج نو آپ نے خطبہ واپسی چاہ کے اتنے خطبہ غدیر خم تے دیتا۔ غدیر تالاب ہے، خم اس جگہ کا نام کہ جڑا خم دا تالاب سی، اتنے آپ نے دنیا نو کھڑے کر کے آخیا تسی علی کے خلاف پروپگنڈے کرتے جی، کیوں نہیں تسی اللہ تو ڈرتے بھی خدا رسول دے نزدیک پیارا ہے اس تو تسی بھی محبت کرو محبت۔ اور دوسرے پاسے صحیح مسلم جو آپ نے کیا انہوں سامنے رکھو کہ بندے پر کھلو میں کون مومن ہویا تو کون منافق ہوا، کسی تے کہنے کی لوڑ نہیں، نبی بھی نہیں سی جانتا منافق کون ہے۔ قرآن دسدا سورہ اللہ تعالیٰ توبہ فرماؤں آخری سورت کہ مرد علی النفاق لا تعلم نحن نعلم، ایڈے ماہر ہیں منافق پکے بظاہر نیک بنے ہیں، تو بھی نہیں انہوں نے جانتا، صرف اسی جاننے، مگر پہچان اللہ دے رسول نے بیان فرمائی ہے یہ تو مکردہ جڑا وہ اپنے دین ایمان دی خیر منا۔ رسول کریم علیہ السلام نے صحیح مسلم دے اندر فرمایا اللہ دے رسول نے کیا علی والذی فلق الحبۃ وبر النسمۃ لانہ اللہ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ
اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. رولے پا پو کے نا شیعہ سنی دے جھگڑے والی نوں ہن ڈیگنا چاہتے. اتنی کتاب آ رہی ہے کہ میں نا میرا سینہ سڑدا. یہ کتے یہ بکواس کری جاتے, کام ہی ہے کری نیا علی اللہ کے رسول کی آخیا. اس امت پہچان لی کون منافق ہے کون مومن ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماؤں کہ اس خدا دی قسم ہے جڑا دانیاں نوں اگاؤندا زمین چوں اور جڑا جانا پیدا کردا, کہ نبی امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تاکید کر گیا سی, مینوں ہدایت کر گیا سی کہ تیرے نام محبت نہ کروں گا سوائے مومن دے. مومن ہی صرف تیرے نام محبت کروں گا, دوجا نہ کروں گا. ولا یبغضنی الا منافق, تے تیرے نام بغض نہ کروں گا سوائے منافق. پڑھتا رہا کلمہ, منافق ہوگا بندہ جڑا علی تے اعتراض کرتا پھرے دوجیاں دی صفائیاں دے. ہن الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ اہل سنت کے لاؤن والے دشمنوں کا دفاع کرتے, جو علی نہ لڑے تو انہاں دا مقدمہ لڑتے. کہڑے اہل سنت دا مطلب, کس حدیث دے عالم دا مطلب. اسی جویں رافضیاں نوں سمجھتے کہ شیعہ بھی حد تو بڑھ گئے, انہاں دی گلاں نہیں سی, اُداں انہاں ناسبیاں تے لعنت بھیج دیں. حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے رافضی تے پھر بھی ہزار درجہ چنگے کہ چلو محبت گاں لنگ ہے. یہ ناسبی کہ علی نہ دشمنی نوں عبادت سمجھدے. کتنے حریث ابن عثمان جیسے راوی ہے ساڈیاں حدیثاں دے, جڑا ہر نماز تو بعد مسلے تو تد اٹھتا سی جدوں 70 واری علی تے لعنت کر لیندا سی. ساڈے علماء نے اودیاں حدیثاں لکھیاں. ایڈا وڈا ناسبی سی. اور ایک امام جدوں مریا اسے علماء لکھتے سارے کہ انہوں پوچھا خدا نے کہ توں حریث بن عثمان تو حدیثاں لیندا سی, علی تے 70 واری لعنت کرے تے توں اودیاں حدیثاں لکھدا رہیا. انہیں اللہ آکھیا میں بے گناہ, مینوں دے اندر دا کی پتہ سی کہ ظالم کی سی کی نہیں, میں اتوں ویندا سی کہ نیک پرہیزگار نہیں لیندا. اس طرح نمونہ تواڈے سامنے بیان کردا کہ اخبار رسالے کوئی شے نہیں, علم کتاباں چوں لبنا ہے, آپ ڈھونڈنا پڑا کہ کہڑی سند سی کہڑی نہیں. حضرت سیدنا عثمان بن شہاد 12 تے لگ گیا, انہوں 18 نہ جوڑو کہ شیعہ نال لڑائی کرنی ہے. تے عید بھی آپ نے کوئی نہیں آکھیا, خود شیعہ دے عالماں دی تحقیق ہے بھی عید وہ دو ہی ہے. تے باقی بیان ضرور آپ نے کیتا, شکایت تے ناراض ہویا, علی دی شکایتاں کر دے, مینوں اپنی جان تو پیارا سمجھ دے جے تے علی نہ محبت کرو. اس پروں علامہ اقبال جیسا بندہ کہہ گیا از ولائے دودھ مانس زندہ, کہ میں علی دے خاندان دی محبت پاروں زندہ ہے. در جہاں مثل گہر تابندام, اور دنیا اگر میں موتی کی طرح چمکیا تو صرف برکت اس گل دی ہے میں علی دی اولاد نال پیار کرنا. یہ یقین جانو اللہ دے رسول نے جنہ حسن حسین اور فاطمہ علی کا بیان کیا سارے اپنے دفتر پڑھے. فرمایا فاطمہ جنت دی عورتوں دی سردار ہے, حسن حسین جنت دے جوانوں دے سردار, انہاں دا باپ انہاں تو بھی اعلیٰ. بے ایمان ہو کے مرنا تو مردے پھرو, جڑا چاہتا اپنی عاقبت گندی کرے. جو حضور نے دستا منافقاں نے بغض ہی کرنا, اسی انہاں نوں روک نہیں سکتے, مگر ایمان بچاؤنا ہے. علی فاطمہ حسن حسین جنہاں نال محبت کرو. اس تو وڈی گل کی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں مینوں آپ پتہ صحیح مسلم دی حضور پاک نکلے اور کالا کمبل سی آپ تے, علی آ گیا وچ واڑ لیا, فاطمہ آ گئی, حسن آ گیا, حسین آ گیا, سارے نوں وار کے آپ نے کہ اللہم اہل بیتی, اے اللہ اے میرے اصل اہل بیت پاک کر دے انہوں جی میں پاک کرن دا حق ہے جنہوں تو برائی دور کر دے. انہیں نہ صحیح حدیثاں دے باوجود اگر کوئی مرا مرنا چاہتا ہے رفع ہی دینا آمین لی حدیثاں ٹھیک ہے. جڑے ایڈے وڈے دفتر ہے صحیح بخاری میں سارے دریا برد کرنے, صرف اس تو بھی شیعہ انہوں کا نام لیں. عیسیٰ علیہ السلام کا نام اگر عیسائی لیں اس پر ناراض ہو جانا بھی عیسائی لیں اسی عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرنا. شیعہ نوں جہنم بھیجو جویں تہاڈی رنجشیں کڈدے پھرو, حالانکہ ہے وہ بھی بجا گلاں, مسلمان ہیں سارے بھرا. مگر تسی گل نوں سمجھو بھی جہاں تہاڈی اپنی کتاباں دو آئی جڑی کہ پیغمبر خدا نے شان بیان کی. اور کشاف امام مکری آندا یہ جڑے اصحاب الکساء ہے انہاں دی شان لئی تانوں ہور کی چاہیے جتنے ہویا ہے کہ عیسائیاں نوں ایسے مہینے سی کہ عیسائیاں نوں اللہ نے آکھا ہے اگر مسلیاں نہیں منتے تو پیغمبر کہہ دے انہوں کہ لیا اپنا بال بچہ اور آپ بھی آ جاؤ, تو میں بھی اپنا کنبہ لے کے اپنی عورتاں تے اپنے بچے لے کے میدان سے آ جانا تے دعا کر دینا کہ جڑا فریق جھوٹا تے جان بوجھ کے ضد کردا اللہ دا انہاں تے عذاب آ جائے. اے مباہلہ آپ نے پیشکش کی, بندے کہڑے کھڑے سی پھر. خود حضرت زید بن ارقم دا 9 بیویاں سی حضور دیاں کر, اللہ نے آکھیا سی نثار لئی کوئی نال, عورتاں تے ایک بچی فاطمہ نال, اور اینا خاندان موجود سی, بیٹے 2 نال, ایک علی سی. آپ لے کے نکلے کہ اللہ محاولہ ہری میرے تے ٹکڑے یہ اگر میں جھوٹاں تو میرا کنبہ ہی تباہ ہو جائے. کافر ڈر گئے, انہوں نے آخیا یار جڑے دل دے ٹکڑے لے آیا ضرور سچا. انہوں نے آخیا خراج دیں گے, معاہدہ کر دیں, جزیہ دیں گے, بد دعا نہیں مقابلے کر. ہوں یہاں سے پردہ پائی جائے میری شیعہ سنی بڑے جو مردے پھرو جدھر مرنا.
خدا دا نام منو، اپنی حدیث کی کتاباں جو فضائل اہل بیت دے پڑھ کے ایمان درست کرو کہ اہل بیت بلا تعدل باہل البیت ناسن واہل البیت ہم اہل السعادہ. یہ نیکیاں نہ نہیں درجہ لیا، نہ نبیاں نوں نیکیاں نہ ملتا ہے، فضل ہے خدا دا. چندا استفا ہوندا ہے، پتھر تو چن لیا انہیں ہیرے نوں تے انہیں کوئی نیکی کیتی ہے. اس تو شیخ ابن عربی آندا فاطمہ رضی اللہ عنہ خدا نے چن لیا ہے، انعام ہے خصوصی. اتنے تمہیں کسی تکلیف نیکیاں کرو، وہ بدلے لیندے پھرو گے تسی. یہ استفا ہے، چھانٹے ہوئے لوگ. اس تو کہیں گے کہ تو اہل بیت نہ لوگوں نہ لڑا، اہل بیت بڑی قسمت والے ساتھ پڑے. فبغضهم من الانسان کفر حقیقی وحبهم عبادہ. انہاں نہ بغض رکھنا پکا کافر ہونی، اور انہاں محبت عین دین اور ایمان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ اکبر. ہاں میرا تو رکول دا حوالہ ہے، یہ حوالہ جڑا نا کیا بھائی بچے نے ٹھیک آکھیا. یہ حوالہ سی، حوالہ ضرور ہونا چاہیے، اس نے کون لبدا پھر. میرا تو رقول فی شرح اخبار آل رسول تعریف العلامہ شیخ الاسلام المولا محمد باقر المجلسی 16ویں جلد ہے، اور اس صفحہ 364 تے 366 بچھے 2 روایت آئیں. ضعیف، بالکل ضعیف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.